پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لا کے سندھ گریجویٹس ایسوسیشن کو اس کو ہم نے دیا MOU سائن کی. ہم نے کہا اگر مقامی بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو آدھے بچے مقامی لیں, اس کی فری اس کو پڑھائیں گے, ایک پیسہ بھی ان سے نہیں لیں گے, گورنمنٹ آف سندھ اس کے پیسے پے کرے گی. لیکن کالج میں کنکر کالج میں اگر کوئی لیکچرر پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کے آتا ہے اور یہ کالر جو ہے سلیکٹ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا اس میں سر اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں تھوڑا سا, اگر ہم اسے ڈیویٹ کریں, اب کیونکہ آپ یا آپ کی ٹیم کچھ لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں, لیکن آبویسلی اتنا پھیلا ہوا رقبہ ہے, اتنے لوگ ہیں, انتظامیہ میں بھی اتنے لوگ ہیں, پھر وہ کسی کو کام دیتے ہیں اس میں بھی لوگ ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہو بھی سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں بھی کوئی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتاؤں ہوا, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتاؤں میں نے پکڑا, مجھے ایک کیوں میرا ایکسیسیبلٹی میری بہت ہے. مجھے کسی نے SMS کیا, کسی بچی نے, کہ سر آپ میرٹ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ جو لڑکی پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فیل ہوئی تو وہ جا کے اس نے کمبر شہزاد کوٹ میں ایک کالج میں جوائن کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری, ابھی تک وہ بڑے اچھے افسر ہیں غوری صاحب, میں نے ان کو بلا کے کہا آپ کسی کو مت بتائیں, چپکے سے نکل جائیں اور جا کے اس کالج کو چیک کریں, اگر وہ بچی ہے تو ہم اس کو اسی ایکشن اٹھانا ہے. وہ گئے اور انہوں نے, وہاں تو نہیں تھی لیکن کسی اور کالج میں ان کو وہ مل گئی. پھر وہ وہاں سے میں نے ان کو فون پہ انہوں نے بتایا صاحب میں نے کیس پکڑا ہے. میں نے کہا اب ایسا کرو کہ آپ فوری طور پہ دوسرے کالجوں میں جاؤ. سارے سندھ کے کالجوں میں وہ گئے اور 23 ایسے لیکچرر اس نے پکڑے جن کا نہ پبلک سروس کمیشن سے پاس ہوئے تھے, ڈپارٹمنٹ سے ان کا کوئی آرڈر نکلا تھا. وہ انہوں نے اسکین کر کے وہاں کے مقامی جو پرنسپل یا اس کے آفس والوں سے مل کے انہوں نے جا کے وہاں جوائننگ دے دی. تو ظاہر ہے نہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ تھا نہ پبلک سروس کمیشن کے پاس اس کا ریکارڈ تھا. ان 23 کو ہم نے نکال کے اینٹی کرپشن میں ان کا کیس بھیج دیا. وہ وہاں پر کیسز کو فیس کر رہے ہیں, ان کی نوکریاں بھی ختم ہو گئی. لوپ ہول کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے اس کو میں نے کنٹرول کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا آئندہ کسی کو لیکچرر کو بائی پوسٹ نہیں بھیجا جائے گا. میں خود, حالانکہ تکلیف بڑی ہوتی ہے مجھے, لیکن جو بھی آفر لیٹرز ہوتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اور میڈیا کے سامنے, ان کے پیرنٹس کے سامنے, بچوں کے سامنے کرتا ہوں. صحیح, ہمارے ساتھ کالر بھی کافی کنٹرول کیا ہے. اوکے, تو پھر لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں, یعنی اگر ان کو کہیں پرابلم ہے تو پھر وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جو وہ نام لیتے ہیں یا جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے اینڈ یو ول فالو اپ کہ جو کچھ بھی ہے. ہم نے اس کا حل نکالا نا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک. رضوان صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. پی صاحب یہاں پہ موجود ہے تو میں ایک پی صاحب سے چھوٹی سی 2 باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ریسنٹلی میں نے ایک نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ ہر مہینے, ٹائم کم ہے. جی ہر مہینے سندھ کے اندر 2 ارب روپیہ ٹیچر کے جو گھوسٹ ٹیچر ہیں ان کو اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے ایک کیس کی بات بتائی, یہ 2 ارب کہاں چلا جاتا ہے؟ دوسرا میں نے 2 ارب گھوسٹ ٹیچرز کو چلا جاتا ہے. اچھا, دوسرا ایک پیر مظہور صاحب کے حوالے سے بھی میں ایک نیوز دیکھی تھی جنہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ سندھ کے اندر موسٹلی آپ جتنے بھی ٹیچرز دیکھ لیں وہ 2 نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی میں جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ PR بیس پر وہ جاتے ہیں, کوئی تھریڈ دیتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, کریب تھریڈ دیتے ہیں, ان کو جاب مل جاتی ہے. تو ایک یہ سلسلہ بھی سر ضرور ڈسکس کریں کہ یہاں پر یہ کیوں ہو رہا ہے. اور تیسرا ایک چھوٹا سا سوال اور ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ پولیٹیکل انفلوئنس کیوں ہے؟ اتنی پارٹیاں کیوں انڈلج کر دی جاتی ہیں کہ فلانا پارٹی جو اس میں ایجوکیشن سسٹم اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, میں کوئکلی آپ کو بالکل. سب سے پہلے تو گھوسٹ ٹیچرز جو ہیں وہ 2 ارب کا یہ بالکل غلط بات ہے. گھوسٹ ٹیچرز ہمارے پاس وہی ہیں جن کی طرف انہوں نے خود نشاندہی کی, جن کا میں نے اناؤنس کیے تھے نام بھی, کہ انفارچونیٹلی میں نے اتنے عرصہ کوشش کی, جب تک یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں رہے مجھے کوئی کوآپریشن نہیں ملا. 1 سال کے اندر میں نے بڑی مشکل سے 353 نام حاصل کیے, جن میں سے میجورٹی جو تھی پرائیویٹ TV چینلز پہ اور اخباروں میں کام کر رہے تھے, اور تنخواہ وہاں سے ہمارے سے لے رہے تھے, کام وہاں کر رہے تھے, ڈیوٹی پہ نہیں جاتے تھے. میں نے اسمبلی میں ان کی لسٹ پیش کی اور ریکارڈ پہ رکھی, اخباروں میں شائع کرائی, مالکان کو خط لکھے ان کو نکالیں آپ. یہ تو بڑی کرپشن ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز کو اپنے اداروں میں رکھ کے بیٹھے ہیں. کچھ انشورنس کمپنیوں میں کوئی 4 5 6 7 وہاں تھے, کچھ NGOs میں کام کر رہے تھے جو ایجوکیشن میں ہی کام کر رہے ہیں, وہ ان کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ تو معاشرے کا پورا ایک
فرض بنتا ہے نا کہ وہ خود بھی تو پھر میرے پہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ لکھنے والے ہیں ان کو آپ اجازت دیتے ہیں. میں نے کہا بالکل میں لکھنے والوں کو اجازت دے دیتا ہوں, ان کو اجازت دینی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں. اپنی ڈیوٹی, ایک اخبار ہے سندھی اخبار ہے, اس کا نیوز ایڈیٹر ایسوسیٹ پروفیسر ہے سچل کالج میں, اسسٹنٹ پروفیسر ہے. میں نے اس کو نوٹس نکالا تو وہ اخبار نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا, اور اس کا ٹی وی چینل بھی زور دبا کے میرے خلاف لکھا. لیکن مجھے کئی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ میڈیا کے لوگوں سے مت بگاڑو. میں نے کہا میں اپنے لوگوں سے بگاڑوں جنہوں نے 2 لاکھ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور کروڑوں لوگوں نے میری پارٹی کو ووٹ دے کے بھیجا. میں ان کی نمائندگی نہ کروں, میں صرف میڈیا سے ڈروں. مجھے اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور اپنے لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے. مجھے پتا ہے میرے کو پرابلم ہے. میڈیا ایسا ہارڈ ٹائم دیتا ہے, سیریسلی ایسا ٹف ٹائم ہو جاتا ہے میڈیا کی طرف سے؟ بے بنیاد, یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. میری بیوی ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور وہ باہر سے ڈیپوٹیشن پہ جب واپس آئی تو ان کو پوسٹنگ دی تو کہا ایک لیڈی ٹیچر بیچاری چھوٹی تھی, اس کی بیوی, اس کو انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک ایسوسیٹ پروفیسر اور اس سے پہلے کئی اکیڈمک سائڈ کی پوسٹ تھی. لیکن دیکھیں گھروں تک جا کے پہنچتے ہیں. لیکن میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرا ضمیر صاف ہے, میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. جب تک میں اس کرسی پہ ہوں میں اپنے ضمیر کے مطابق کام کروں گا, جس کا میں نے حلف اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. کشمالہ ہے کراچی سے, بہت چھوٹی سی بات کریں گی, کہہ رہی ہیں السلام علیکم کشمالہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میر سے بات کرنی ہے مجھے. ضرور, جلدی سے کر لو, بہت چھوٹی سی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بھٹو سر. خدا جی. سر فرسٹ آف آل मां इहो चवणु चाहियां त अॼु जेका बजट 5 जनवरी पेश कर रही आहे पार्टी, उन जी ख़ुशी में तव्हांखे मुबारकबाद हुजे. ऐं उन जी ख़ुशी में मां हिकिड़ो तव्हांखे सवाल करणु चाहींदमि. छो मां पाण अर्ज़ु कंदमि, रिक्वेस्ट कंदमि तव्हांखे. मां पाण ग्रेजुएशन कई आहे त इलाही जॻहनि ते अप्लाई कयो आहे, लेकिन रिस्पॉन्स काथां न आयो आहे. त उन जी मां तव्हांखे चयो आहे त थोरो 20 जून ताईं कंहिं बि डिपार्टमेंट में मूंखे जॉब ॾियारे छॾियो, तव्हांजी महिरबानी. जॉब मां नथो ॾेई सघां. मां प्राइमरी स्कूल HST जे लाइ 20 जून ताईं लास्ट डेट आहे. तव्हां अप्लाई कयो, मेरिट ते तव्हांखे जॉब मिलंदी, इहो मां गारंटी ॾियां थो तव्हांखे. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور مختصر کال ہے, بہت چھوٹی سی کال ہے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے بھائی صاحب؟ میں فرحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جلدی جلدی فرحان صاحب. مجھے صرف پیر صاحب سے سوال کرنا ہے کہ آپ نے جو رمضان شریف میں جو یہ چھٹیاں کی ہیں تو اس کا بل مستقل بیسس سے پاس کرا دیجیے کہ ہمیشہ ٹھیک ہے. ہاں ہمیشہ رمضان میں چھٹیاں ہو, اس پہ مستقل بیسس پہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے فرحان صاحب. ہو کہ وہ جی 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 ہاں, بڑا اچھا ہو جائے گا ماں باپ کے لیے خاص طور پہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کی یہاں تشریف آوری کا. بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی. انشاءاللہ کسی اور وقت سیٹنگ کریں گے اور پھر اس کا فالو اپ اگر لوگوں نے دیکھا ہوا تو وہ بھی بتائیں گے, ورنہ آپ بتائیے گا کہ کتنا پرائیویٹ اسکول مافیا آپ کے ساتھ ہے. ہاں تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. سوری جن لوگوں کی کالز ہم انٹرٹین نہیں کر سکے. ویکینڈ انجوائے کیجیے, اپنا خیال رکھیے. منڈے مارننگ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.